نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام پیارے بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا نیو کورس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم اس نیو کورس میں کیا پڑھیں گے؟ اس نیو کورس میں ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت پسند تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو وتر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ پہلی رکعت میں وہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اسی طرح جمعے کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کی جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے دوسری رکعت میں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو معلوم ہوا اس طرح سے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت کتنی محبوب تھی۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ اس صورت کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی اپنی نمازوں میں پڑھا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیسن جو ہے پہلی 2 آیات پر مشتمل ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اب تسبیح بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک ہے، اور یہ کہ تمام کائنات جو ہے وہ اسی نے بنائی ہے، اور وہ تمام کائنات کی ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ اسی نے تمام مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کی پیاری پیاری شکلیں بنائی ہیں، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ تو پھر ایسے رب کی ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح بیان کرنی ہے۔ تسبیح بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ کثرت سے بیان کرنی ہے۔ جب بھی ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھیں، ساتھ ہی ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے، اور پھر سبحان اللہ یا الحمدللہ یہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ الذی خلق فسوی۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر تمام مخلوقات کو بہت پیارا بنایا۔ خاص طور پر ہم انسانوں کو تو بہت ہی خوبصورت بنایا، ہمارے تمام پارٹس کو اپنی اپنی جگہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا۔
ہمیں بولنے کا، دیکھنے کا اور سمجھنے کی پوری صلاحیت دی۔ سورۃ السجدہ میں آتا ہے کہ جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک خاص بلندی تک بنایا، پھر رات میں تاروں سے اسے خوبصورتی عطا کی۔ جب کبھی آپ رات میں دیکھیں تو ستاروں سے بھرا ہوا آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، ایسے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی لائٹس جو ہیں پورے آسمان میں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، اور بہت دل کو تازگی اور خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک خاص انداز میں بچھایا، اس پہ بہت خوبصورت سبزہ اگایا، پھر اس پر پہاڑ بنائے اور سمندر بنائے، سبزہ، درخت، پھول پودے، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہماری دیکھنے کے لیے لگایا۔ درخت اتنے خوبصورت بنائے کہ ان پر پھل بھی لگ سکتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ درخت آگ جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے تو کیا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھا دی گئی۔ تو پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے۔ تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے بیان کریں، اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور جب بھی کوئی ہمیں نعمت میسر آئے تو کہیں سبحان ربی الاعلی، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو آئیے بچوں آیات کی ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ الذی خلق فسوى۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ الذی خلق فسوى۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ الذی خلق فسوى۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔